قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ألم تروا أن الله سخر لكم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ نے ہی تابع کر دیا ہے تمہارے لیے ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ اور پوری کر دی ہیں اپنی نعمتیں تم پر ظاہرۃ و باطنہ ظاہری بھی اور باطنی بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم ولا هدى بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور نہ ہی کسی روشن کتاب کے بغیر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو ما انزل اللہ اس کی جو اللہ نے اتارا قالوا بل نتبع وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ما وجدنا علیہ آباءنا اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم اگر شیطان انہیں بلاتا بھی ہو الی عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی عذاب کی طرف ومن یسلم وجہہ الی اللہ جو اپنے چہرے کو فرما بردار کر لے اللہ کے سامنے وَهُوَ مُحْسِنٌ اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى بس یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط گرہ کو وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے اگر ذرہ برابر نیکی یا برائی ہوئی اور رائی کے دانے کے برابر ہوئی اور پھر وہ رائی کا دانہ کسی چٹان میں یا آسمان یا زمین میں کسی بھی جگہ پر ہوا تو اللہ اسے ضرور لے آئیں گے اور اللہ
جو ہے باریکیوں والے خبردار ذات ہے اللہ کی۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، نماز کو قائم کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بجا لانا ہے، اور جو اس پر مصیبتیں آزمائشیں آپ پر آ جائیں، مشکلات آپ پر آ جائیں، اس پر آپ نے صبر کرنا ہے، اور یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی پیشانی کو موڑنا نہیں ہے، اور نہ ہی زمین میں اتراتے ہوئے چلنا ہے۔ زمین پر اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور فخر کرنے والوں کو بھی، اور اپنی چال چلن میں درمیانہ روی اختیار کرنی ہے، اور اپنی آواز کو پست کرنا ہے۔ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم، حضرت لقمان رحمہ اللہ کے جو سب سے اہم انہوں نے پہلی نصیحت کی تھی وہ یہی کہ وہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اب اللہ رب العزت ان دو رکوع میں اس کے دلائل دیں گے۔ الم تروا ان اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ نے تابع کر لیا تمہارے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کر دیا، ظاہری بھی اور باطنی بھی، ہر قسم کی نعمتوں سے تمہیں نوازا۔ سب کچھ اللہ نے انسانوں کے تابع کر لیا، اور انسان کو یہ حکم دیا کہ میری ہی عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، باقی چرند پرند سب کچھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن انسان کے فائدے کے لیے ہیں، انسان کے سکون کے لیے ہیں، انسان کے کسی نہ کسی لحاظ سے انسان کو ضرور اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوگا، یا تو بیماریوں کے شفا کے لیے، یا جو ہے انسان کے ایک ذہنی سکون ہے، اس ذہنی سکون کو حاصل کرنے کے لیے، یا جتنے بھی انسان کے مختلف قسم کے اعضاء میں کسی کا کمی ہوتی ہے، بعض اوقات کسی کی آواز سے بھی وہ کمی دور ہو جاتی ہے، اور یہ چرند پرند جتنے بھی ہیں، اسی طرح ذرات جتنے بھی ہیں، کسی نہ کسی لحاظ سے انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لیکن لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ یعنی اللہ رب العزت جب سمجھاتے ہیں توحید تو دیکھیں کس طرح اللہ ہر قسم کے دلائل لاتے ہیں، دلیل عقلی بھی لاتے ہیں، دلیل نقلی بھی لاتے ہیں، وحی بھی لاتے ہیں، لیکن ایک باطل شخص جب بھی اللہ کی توحید کے جو ہے انکار کرتا ہے تو وہ یعنی شارٹ الفاظ میں یہی کہہ لیتا ہے کہ بس میں نے نہیں ماننا، اور اس کو وہ طرح طرح سے پھیر دیتا ہے۔ کبھی وہ نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام جھوٹے ہیں، یا جو ہے قرآن کی طرف نسبت کرتا ہے کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، یا اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے ایسی کتابیں نہیں اتاری، یا آپ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور بعض سرے سے اللہ کا ہی انکار کر لیتے ہیں۔ تو یہ بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کسی روشن دلیل کے وہ اللہ کی توحید کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، جبکہ انہیں ایسا مناسب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے اتارا، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو جواب میں کہتے تھے ہم تو پیروی کرتے ہیں اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم، بھلا اگر شیطان انہیں بلاتا ہو الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی عذاب کی طرف، اس وقت بھی یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ یعنی اگر سخت عذاب کی طرف، بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف اگر شیطان انہیں بلاتا ہو، پھر بھی یہ لوگ جو ہے اپنے آباء و اجداد کے کہنے سے اور اپنے آباء و اجداد کے اعمال سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ ہے اندھی تقلید، انتہائی اندھی تقلید کہ آباء و اجداد نے جو کچھ کیا ہم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے، یعنی اسے اپنا میراث سمجھا ہے۔ در حقیقت انسان ان کے مال و دولت کو تو میراث سمجھ سکتا ہے، لیکن ان کے اعمال کو میراث نہیں سمجھ سکتا۔ اگر باپ دادا جو ہے مشرک گزرے ہیں، یا جو ہے وہ مختلف قسم کی بدعات میں ہیں، تو اسے ہمارے لیے یہ آیت درس دیتی ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے بلکہ اس میں نہیں ماننا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ ثابت کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے اس سے کئی پشتے پہلے، یہ فطرت کا زمانہ ہے، اور فطرت کے زمانے کے متعلق جو ہے کسی نبی کا نزول نہیں ہے۔ جب کسی نبی کا نزول نہیں ہے تو سارے گمراہیوں میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریکیوں کو روشنی میں تبدیل کیا، اور وہ کس کے ذریعے تبدیل کیا؟ قرآن کریم کے ذریعے، علم کے ذریعے، کہ سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق،
پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کی ہے تمام مخلوقات کو. خلق الانسان من علق، ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا. تو یہ اللہ رب العزت نے کلام الہی سے اس پورے عرب کو روشنی سے نوازا، اور آج ہم اس روشنی سے مستفیض ہو رہے ہیں. تو آباء و اجداد کی پیروی صرف اور صرف معروف کام میں ہو سکتی ہے. اس طرح مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا. امیر بنانے کے بعد اس صحابی کو یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے جماعت کے امیر ہیں. تو اس صحابی کو لاعلمی کی وجہ سے وہ گیا اور جو ہے ایک جگہ آگ جلائی. آگ جلانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں امیر ہوں تمہارا، اور امیر ہونے کے ناطے میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ تم اس آگ میں کود جاؤ. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ اب یہ کیا کریں. تو سب صحابہ نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پر جو ایمان لایا ہے اسی وجہ سے لایا ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں، اور آپ ہمیں آگ کی دعوت دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس لوٹے تو اپنا واقعہ سنایا کہ صحابی نے ہم سے یہ مطالبہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، باوجود اس کے کہ امیر کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے. اور جہاد میں تو اللہ نے سخت تاکید کی ہے، لیکن وہاں بھی امر بالمعروف میں، یعنی معروف میں آپ اطاعت کر سکتے ہیں اپنے امیر کی. اور جہاں امیر کی اطاعت سب سے زیادہ ضروری تھی، جب وہاں پر ایسی بات ہے کہ وہاں جب وہ منکر کی طرف کوئی دعوت دے اس کی اطاعت نہیں کر سکتے، چہ جائے اپنے آباء و اجداد کے رسومات انسان انہیں لے کر جو ہے بیٹھ جائے اور اسی پر جو ہے ڈٹا رہے. ایسے ڈٹائی سے اپنے آپ کو ہر وقت محفوظ رکھا جائے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص بھی اپنے چہرے کو فرما بردار کر لے اللہ کے سامنے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھ دے کہ اے اللہ میرا وجود تیرے سامنے ہے، میں نے جو کچھ اس وجود سے جو بھی عمل کرنا ہے تیرے حکم کے مطابق کرنا ہے. فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے یقیناً مضبوط گرہ کو تھام لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے.